اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ابھی ہم نے ایک کانورسیشن دیکھی ہے، شیطان کی دشمنی دیکھی ہے، انسان سے اس کی نفرت دیکھی ہے۔ ہم جب قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو واقعی شیطان سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ شیطان کو جب تک ہم وہ سمجھیں گے نہیں نا دشمن، تو بات نہیں بنے گی، پھر ہم اس کو سیریس نہیں لیں گے، اس کے حملوں کو سیریس نہیں لیں گے، اس کے راستے پہ چلے جائیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں۔ تو شیطان اصل میں اب اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا ہے، تم چھوٹے ہو، تمہاری عزت نہیں ہے، ذلیل کر کے نکالے جا رہے ہو، دھتکارے جا رہے ہو۔ وہ یہ سب چیزیں ہمارے لیے چاہتے ہیں کہ ہم دھتکارے جائیں، ہم نکالے جائیں۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے وہی کیا۔ آدم علیہ السلام کو اس نے نکلوا دیا جنت سے، اور بے عزت کر کے نکلوایا۔ ایسے عزت کے ساتھ تو واپس نہیں آئے۔ وہ یہ ہم سب کو ساتھ یہی چاہتا ہے، ہم دنیا میں بھی ذلیل ہوں، آخرت میں بھی ذلیل ہوں۔ اس کا مقصد صرف اتنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ فاتر کی آیت نمبر 5 میں، یا ایھا الناس لوگو، کیونکہ وہاں پہ سب کے سامنے بات ہو رہی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ بھی سب سے ہی بات کریں، صرف ایمان والوں سے نہیں۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو یہ جو سب سے کم درجے کی زندگی ہے، ادنا سے دنیا ہے، کہ اس سے کمتر ہوتی نہیں ہے زندگی، یہ سب سے کمتر جو زندگی ہے، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور یہ وہی بات تغرنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسٹریس دیا ہے کہ نہ ڈالے دھوکے میں، بچاؤ اپنے آپ کو۔ ولا یغرنکم، اور وہ سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا شیطان، اللہ کے باللہ الغرور، اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی ہمیں یہ دھوکہ دیتا ہے کہ بہت غصے میں ہے تم سے، کبھی یہ دھوکہ دیتا ہے کہ محبت اتنی ہے کہ سارے ہی معاف ہیں۔ دونوں طرف سے آتا ہے نا۔ کبھی یہ دھوکہ دیتا ہے کہ اچھا تم پاس ہی نہیں جا سکتے، اور کبھی دھوکہ دیتا ہے کہ اچھا نہیں، تم اتنے دور نکل گئے ہو کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بہت دھوکہ دینے والا شیطان ہے، وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اب ہم آگے دیکھیں گے آدم علیہ السلام کی اسٹوری میں کہ دھوکہ کیسے دیتا ہے وہ، کہ وہ سچ بات نہیں کرتا، آ کے ہم سے جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے بھی جھوٹ بولا تھا اس نے، ہم سے بھی آ کے جھوٹ بولتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن سمجھو، دیکھے میدان میں۔ انما یدعو حزبہ، وہ اور اس کی پوری فوج تمہیں بلا رہی ہے، وہ بلاتا ہے تمہیں لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ تم دوزخ والوں میں، آگ والوں میں شامل ہو جائے۔ اور آگ کو ہم جس طرح سمجھتے ہیں نا، جیسے کچھ نریشن ہے کہ لوگ بالوں سے پکڑ کے کھینچ کے لائے جا رہے ہوں گے، چینز ہوں گی جس سے وہ ڈالے جا رہے ہیں لوگ، انسان داخل ہوگا اور بڑے سے دروازے اس کے اوپر بند ہو جائیں گے، جگہ اتنی تنگ ہوگی کہ ارد گرد بہت بڑے بڑے پلرز ہیں، اور وہ انسان کو موو کرنے کی بھی جگہ نہیں۔ یہاں گلے میں کالرز ہیں، اور وہ کالر انسان کو چپ رہا ہے، وہ جو لوہے کی چیز ہے، وہ آگ اس کو تنگ کر رہی ہے۔ تو وہ عزت والی جگہ تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیں اتنا تک ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے لوگ جہنم والے جیسے نہیں ہیں۔ تم نے دونوں کو ایک جیسا ٹریٹ کیسے کرنا شروع کر دیا، تم نے اچھائی اور برائی کو ایک جیسا کیسے دیکھنا شروع کر دیا۔ تو وہ جو شیطان کی ساری دشمنی ہے، وہ جو جس کے ہم وٹنس ہیں، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں بات دوبارہ بتانا ضروری ہے، کیونکہ ہماری اس والی مائنڈ کی میموری میں نہیں ہے وہ ساری باتیں۔ اچھا، اب ہم لاسٹ ٹائم بات کر رہے تھے کہ ایک انسان نکل گیا ہے شیطان کے راستے پہ، اور آہستہ آہستہ اب وہ وہاں نکلا ہے، تو اب شیطان کی اس کے اوپر حکمرانی ہونے شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر لفظوں میں، ابھی شاید یہاں پہ آئے گا کسی اور پیسج میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندوں پہ تمہیں کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی، میرے بندوں پہ تم حکم نہیں چلا سکو۔ اور میں نے جب قرآن پاک پڑھا ہے، میں نے پرسنل ایکسپیرینس میں، تو ظاہر ہے آپ بے بس فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو پہلے، کہ آپ چھوٹی چھوٹی کام کرنے کے لیے آپ کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ اتنا چھوٹا سا گناہ بھی کیسے چھوڑوں، یا میں تو بہت بے بس ہوں، یا میرے کنٹرول میں نہیں ہے چیزیں۔ اور میں نے قرآن پاک پڑھنے کے بعد یہ چینج محسوس کیا کہ وہ اب کنٹرول آ رہا ہے، اب ہمارے بس میں ہیں چیزیں۔ اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے، لیکن مجھے بس یہ سمجھ آ گیا کہ نہیں، قرآن پاک وہ طاقت ہے جو ہمیں بچا لے گی۔ اور کل پرسوں میں سن رہی تھی، اور وہ بہت اچھے سے ایکسپلین کر رہے تھے کہ جو ہماری روح ہے نا، وہ نور ہے، لائٹ ہے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں نور، قرآن پاک کے اندر ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں عالم امر سے آئی ہوئی، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ عالم خلق ہے، یہ کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا، یہ 2+2=4 کی دنیا، یہ فزکس اور کیمسٹری کے رولز کی دنیا ہے۔ ایک اور دنیا ہے جہاں پہ جیسے اب روح کا کوئی سائز نہیں ہے، روح کی کوئی فارم نہیں ہے جس کو ہم ابھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہمارا باڈی ویٹ کیا جائے گا تو اس میں روح نظر نہیں آتی، ایکس رے مشین میں روح نظر نہیں آ رہی، تو کیا ہو رہا ہے؟ تو جو جس دنیا سے قرآن آیا ہے اسی دنیا سے ہماری روح آئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ کی تعالیٰ کی ذات نور ہے۔ تو یہ جو سارے نور ہیں، جب یہ آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں نا،
اب ہمارا جو دل ہے نا، قلب اس کے اندر ہے، روح دل کے اندر، دل، لیکن اسی دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ جو انسان خیر کو فیڈ کرتا رہے گا، آپ خیر کو فیڈ کیسے کرتے ہیں؟ آپ ایک انسان کے دل میں جیلسی بھی ہے، حسد بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، چگلی بھی ہے، تکبر بھی ہے، کنپٹیشن بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں جب انسان کے اندر ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیلنس کرنے کے لیے روح ڈال دیا، کہ روح پھر پکڑتی ہے انسان کو، جب جیلسی میں وہ حد سے زیادہ گزر رہا ہوتا ہے تو وہ پکڑ لیتی ہے، پیچھے کر لیتی ہے۔ جب انسان پیسے کمانے میں حد سے گزرنے لگتا ہے، غصہ کرنے میں حد سے گزرنے لگتا ہے، تو وہ روح نے پکڑ پکڑ کے چینج ڈالنی ہوتی ہے۔ جو انسان وہی سے کانٹیکٹ میں نہیں ہوتا، جو انسان اللہ تعالیٰ اس نور سے کانٹیکٹ میں نہیں ہوتا، روح کی غذا ہے قرآن پاک، روح کی غذا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، کیونکہ یہ بھی نور ہے، وہ بھی نور ہے، اس نور نے اس نور کو فیڈ کرنا ہے۔ جیسے ہم اپنی اس باڈی کی ایگزامپل یہ کھانے پہ زندہ ہے، اگر کوئی انسان 1 سال تک کھانا نہ کھائے یا 1 مہینے تک کھانا نہ کھائے، تو وہ ایک ٹائم کے بعد اس سے ہاتھ موو بھی نہیں ہوگا۔ اب اگر وہ انسان کہہ رہا ہے کہ میرے بس میں نہیں ہے موو کرنا، تو وہ سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن غلطی اس کی یہ ہے کہ اس نے کھانا نہیں کھا۔ اگر وہ کھانا ابھی سے تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کرے گا، تو آہستہ آہستہ اس میں طاقت آ جائے گی، وہ بیٹھے گا، چلنے لگے گا، دوڑنے لگے گا، اپنے کام کرنے لگے گا۔ ہم جب روح کو اس غذا سے، اس کی غذا سے دور کرتے ہیں نا، تو روح ایسے ہی کمزور ہو جاتی ہے۔ روح کمزور ہونے کا کیا طریقہ ہے کہ فزیکلی بھی اس کو سمجھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور ایگزامپل کے تھرو سمجھتے ہیں کہ روح بس کمزور ہو جاتی ہے، اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ پھر وہ چینج نہیں ڈال سکتی، ہمیں روک نہیں سکتی، ہماری اوپر رسیاں نہیں باندھ سکتی، نہ ہمارے غصے پہ، نہ ہماری محبت پہ، نہ ہماری نفرت پہ، نہ ہماری خوشی پہ، نہ ہمارے پچھتاوے پہ۔ پھر ہم چاہتے ہیں اور بس ایکسپلوڈ ہو جاتے ہیں اور امپلسو ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ پھر ہم یہ جملہ بہت سنتے ہیں اور اپنی زندگی میں بھی محسوس کرتے ہیں کہ میرا اپنے اوپر اختیار نہیں۔ جتنا زیادہ ہم قرآن پاک پڑھیں گے، جتنا زیادہ ہم اس نور کو اس نور سے ملاتے رہیں گے، روح کو اس کی خوراک دے دیں گے، وہ اتنی طاقتور ہوتی جائے گی۔ پھر اس کے اندر طاقت آئے گی کہ وہ کنٹرول کر لے، اور وہ طاقت آپ اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، اب کنٹرول آ گیا، کیونکہ اب آپ کی روح طاقتور ہو گئی ہے، اب آپ نے اپنی روح کو غذا دے دی ہے اس کو۔ اچھا جی، اب کہانی سوئچ ہو گئی ہے آدم علیہ السلام پہ، وَيَا آدم اسکن، اور اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ جنت میں رہیں، انت وزوجک الجنت، آپ اور آپ کی بیوی، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے مرضی چاہیں کھائیں، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس مت جائیے گا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں۔ اب یہاں پہ بھی شکر کی ہی بات آ جاتی ہے، کیونکہ امیجن تو کریں، دنیا میں تو ہمارے پاس اتنی چیزیں ہیں اور اس میں سے اتنی منع ہے۔ آدم علیہ السلام کے تو پاس تو اتنی بڑی جنت ہے کہ وہ اگر وہ ہمیشہ ہمیشہ بھی اس کو ایکسپلور کرتے رہتے تو وہ ختم نہ ہوتی۔ وہ اس ایک درخت کی طرف ان کا دھیان کون دلا رہے؟ بار بار شیطان وسوسے ڈال رہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے میں آہستہ 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 شیطان انہیں لے آئے۔ جیسے وہ نہیں ہوتا، جیسے ایک خرگوش ہے اور آپ نے ایک گاجر ہے، اس کو رسی سے باندھ دیا اور آپ اس کو گاجر دکھا رہے ہیں، اور وہ پیچھے پیچھے پول کرتے جا رہے ہیں اس کو آہستہ آہستہ آہستہ، اور لا کے آپ نے گاجر ایک کنویں میں ڈال دیا اور وہ کنویں میں جمپ کر گیا۔ اس طرح وہ آدم علیہ السلام اور اما حوا کو لے کے آیا دھوکے میں۔ ایسا نہیں ہوا کہ اس نے ایک دفعہ ان سے جا کے کہا کہ کھا لیں، اور انہوں نے کھا لیے، ویٹ کیا ہوگا اس نے، 10 سالوں لگے ہیں اس پروسیس میں۔ فلم، یہ میں نے آیت مس تو نہیں کر پروسیس تو سمجھ۔ اچھا جی، فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ کیا، جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، صرف اما حوا کو نہیں کیا، اور انہوں نے آدم علیہ السلام کو دونوں کو برابر کا وسوسہ کیا ہے۔ لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، شیطان کو بہت کلیئرلی پتا تھا اگر یہ اس پھل سے کھائیں گے تو ہوگا کیا۔ لیبدیا، ظاہر ہو جائے گا، لہما، ان دونوں پر، ما وری عنہما من سوآتہما، ان کی جو چھپے ہوئے پارٹس ہیں، باڈی پارٹس ہیں، پرائیویٹ پارٹس ہیں، وہ ان پہ ظاہر ہو جائیں گے، بیسیکلی ان کے کپڑے چھین لیے جائیں گے، اور اس طرح ان کی یہ ذلیل ہو جائیں گے، اس طرح ان سے عزت چھین لی جائے گی۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، نہیں ایک وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا، اور اس نے اب ان سے آگے کہا کیا ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں اس سے کھانے سے منع کیا ہے، کیونکہ اگر تم یہ کھا لو گے تو یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے، یا ہمیشہ ہمیشہ تمہیں جنت کا ٹکٹ مل جائے گا۔ کیونکہ ابھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ تم دنیا پہ جا رہے ہو، کیونکہ یہاں پہ تو تمہارا ایک اسٹے ہے نا، ایک ہو سکتا ہے 70 سال کا یا 20 سال کا ہے، تو اگر تم نے اس پھل سے کھا لیا تو تم یہاں پہ ہمیشہ رہ سکتے ہو۔ یہ ہے شیطان جو انسان کی طرف دوست بن کے آتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ان کے کپڑے چھینیں گے، یہ ذلیل و خوار ہوں گے اور زمین پہ جائیں گے۔ ان سے کیا کہہ رہا ہے
کہ آپ فرشتے بن جائیں گے. فرشتے خوبصورت مخلوق ہیں. فرشتے آ، ایسی مخلوق ہیں جو گناہ نہیں کرتے, یا فرشتے ایسی مخلوق ہیں جن کے پاس ٹیسٹ نہیں ہے, اور وہ کیا ہے, ان کو لالچ دے رہا ہے کہ آپ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی مخلوق. اس نے یہ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے, اس نے یہ نہیں بتایا یہ نافرمانی ہوگی, وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے بس منع کیا ہے, کوئی اتنی بڑی ڈیل نہیں ہے, کوئی اتنی بڑی نافرمانی نہیں ہو جائے گی. وہ ایسے ہی آتا ہے نا ہمیں گناہوں کی طرف, وہ یہ آ کے صاف صاف بات, وہ کبھی بھی انسان سے نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کو مانو نہیں, وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم نافرمانی کر لیں, بات نہ مانے اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنا تو رکھیں. کبھی بھی آ کے یہ نہیں کہے کہ نماز نہ پڑھو, کہے گا 5 منٹ بعد پڑھ لینا, آدھے گھنٹے بعد پڑھ لینا. آج کے لیے اس کی وہ جیت ہے, اگر ہم آدھے گھنٹے لیٹ ہو گئے, کل وہ ہمیں آہستہ آہستہ اور لیٹ کرائے گا اور لیٹ کرائے گا, پھر ایک دم چھڑوائی دیتا ہے. وقاسمہما, اور اس نے ان دونوں سے قسم کھائی, انی لکما لمن الناصحین, میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں, دوست ہوں. دشمن بن کے نہیں آیا, اس لیے اللہ تعالیٰ کو بار بار کلیئر کرنا پڑتا ہے. اب وہ بات فد اللہ بغرور کے آہستہ 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 کھینچ کھینچ کے دھوکہ دے ہی دیا اس نے ان کو. فلما ذاقا الشجرۃ, پھر جب انہوں نے اس درخت سے کھا لیا پھل, بدت لہما سوآتہما, ان کے کپڑے چھین لیے گئے ان سے, اور ان کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں, جو ان کی شیم ہے, وہ ایکسپوز ہو گئی ہے ایک دوسرے کے اوپر. اور وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ, اور بہت تیزی میں انہوں نے جنت کے پتے اتار کے اپنے آپ کو کور کرنا شروع کیا, کہ وہ جو ضلالت, وہ جو تحقیر چاہتا تھا نا شیطان ان کی, وہ اس نے کرا دی. وہ ذلیل ہو کے نکالا گیا تھا, تو وہ چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہو, اور ابھی وہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہی چاہتا ہے. ابھی وہ اس کا ایک ٹیکٹک یہ بھی ہے کہ وہ انسانوں سے کپڑے چھین رہا ہے آہستہ آہستہ. تو ہمیں آدم علیہ السلام کو کس نے سکھایا کہ کپڑے جو ہے وہ عزت کی علامت ہے, کپڑے چھن جائیں گے تو عزت نہیں ہوگی. روح کے اندر, روح ڈیسنٹ, اور روح کے اندر وہ ڈیسنسی ڈالی ہے اللہ تعالیٰ نے, کہ یہ جو صرف باڈی ہے نا, اگر یہ صرف مٹی ہے تو اس کو کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اس کے اندر روح ہے, وہ اس کو ڈگنیفائی کرتی ہے, وہ اس کو عزت دلاتی ہے, اور اس عزت کا تقاضا ہے کہ اس کو کور کیا جائے. اور جب ہم اس سے کپڑا چھینیں گے تو عزت چھینیں گے, عزت چھینیں گے تو روح کرپٹ کریں گے, روح کو کمزور کریں گے, پھر شیطان اور حاوی ہوگا ہمارا. اب جیسے ہی وہ کور کر رہے ہیں اپنے آپ کو, پریشان ہو گئے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا, ان کے رب نے انہیں آواز دی, أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ, میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کے پاس آنے سے. وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ, کیا تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, کہ وہ اس نے تمہیں دھوکہ دیا, تو تم دھوکے میں آ کیسے گئے؟ سب کچھ تو تمہارے سامنے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہی کہیں گے, سب کچھ تمہارے سامنے ہوا, ہم بھی تو دیکھ کے آئے ہیں نا. انہوں نے غلطی قبول کر لی, انہوں نے نہیں کہا یا اللہ آپ نے سلپ کرایا, آپ نے شیطان کو عمر کیوں دے دی اتنی لمبی, آپ اس کو مار دیتے. ربنا ظلمنا انفسنا, یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے, وَتَرْحَمْنَا, اور ہم پہ رحم نہیں کریں گے, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ہم ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائیں گے, ہمارے لیے پھر کوئی راہ نجات نہیں بچے گی, معافی ملے گی. اب اللہ تعالیٰ جب وہ دنیا پہ آئے ہیں تو معافی ملنے کے بعد آئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دنیا پہ میں اور آپ خدا نہ خاصا کوئی کرسڈ ہیں, یا ہم گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں, کیونکہ ہم جہاں سے بات شروع ہوئی ہے ہمیں پتہ چلتا آ رہا ہے کہ سب ڈیسائیڈڈ تھا. آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا زمین پہ چھپے بھیجیں, تو یہ ہم گناہوں کی سزا خدا نہ خاصا نہیں بھگت رہے. کیونکہ ہم کبھی کبھی ایسے جملے سنتے ہیں نا کہ اگر آدم علیہ السلام نے پھل نہ کھایا ہوتا تو ہم آج بھی جنت میں ہوتے, نہیں ہوتے, پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قال اهبطوا, نیچے اتر جائیں, آپ اب جنت میں نہیں رہ سکتے, جو بھی اسٹے تھا چھوٹا ہو گیا, اب نیچے چلے جائیں. بعضکم لبعض عدو, آپ میں سے بعض کے دشمن ہیں, انسان شیطانوں کے دشمن ہیں, انسانوں میں ہی انسان ایک دوسرے کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ, زمین پہ آپ کے لیے ٹھکانہ ہے ایک خاص وقت کے لیے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, لیکن وہ زمین بھی اب اس پہ سجاوٹ ہوئی, کھانے پینے کی چیزیں ہیں, رہنے کی چیزیں ہیں, خوبصورتی ہے, ایک اچھا ٹائم آپ وہاں پہ گزار دیں گے. ظاہر ہے ٹیسٹ ہے, لیکن اس ٹیسٹ کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بھی بنایا. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ, اور فرمایا اس میں تم جیو گے, وَفِيهَا تَمُوتُونَ, اسی میں تم مرو گے, وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ, اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے. اب شیطان کی بات کرتے ہوئے بھی ہم وہ جو ایک بات کر رہے تھے نا کہ شیطان کا مقصد نہیں تھا اپنے آپ کو اس ایکویشن میں ڈالنا, آدم علیہ السلام کی اور اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی تھی. تو شیطان کا ایک اور راستہ کیا ہے, کمپیریزن, موازنہ کرنا اپنا کسی دوسرے انسان کے ساتھ. جب بھی ہم اپنا موازنہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ کریں گے نا, ایک تو پورے انسان کا موازنہ ہو نہیں سکتا, کسی ایک کوالٹی کا ہی موازنہ کر سکتے ہیں, ورنہ کرتے تو ہم پورے انسان کا ہی, اچھا فلاں پڑھنے میں اچھا ہے اور آپ اچھے نہیں ہیں, اور یہ تو جب بھی آپ کسی کا موازنہ کریں گے, یا تو آپ کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں اس سے بہتر ہوں, تکبر آ گئے, یا آپ کا نتیجہ یہ نکلے گا میں اس سے کمتر ہوں, اور وہ مایوسی آ گئی. تو موازنہ کرنا ہی کیوں؟ ہر ایک انسان اپنے آپ میں اتنا یونیک ہے,
اتنا یونیک ہے کہ اس کا موازنہ ہو نہیں سکتا کسی دوسرے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فنگر پرنٹ جیسے کسی کا فنگر پرنٹ نہیں بنایا، وہیں سے ہم سیکھ لیں کہ اب کیوں نہیں دو انسان بیٹھ کے سوچ رہے نہیں میرے والا زیادہ پیارا ہے، اس کا پیارا نہیں ہے، اس کی لائنیں تھوڑی بڑی ہیں میری چھوٹی، نہیں سوچ رہا، یونیک کریچرز ہیں تو ہیں۔ تو موازنہ جو ہے نا وہ بھی ایک شیطان کا ہی ٹیکٹک ہے، جب ہم لوگوں کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، یا اپنے آپ کو اٹھائیں گے یا کسی اور کو گرائیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں موازنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں یاد رہے کہ ہم آئے کہاں سے ہیں، کیا اعلیٰ مخلوق ہیں، ہم مسجود ملائک ہیں، عزت کے قابل ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہم اپنی عزت نہ کریں، لوگ ہماری عزت نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری عزت خراب کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی عزت خراب ہوئی ہے، کیونکہ وہ ذلیل و خوار ہوئے، ہمیں ذلیل و خوار کرانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے نجات دلائے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں اس کے حملوں کے خلاف، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ کامیاب نہ ہو جائے ہمیں ذلیل و خوار کرانے میں، اور اللہ کرے کہ قیامت والے دن جب ہم اٹھیں تو شکر کرنے والوں میں شامل ہوں، اور اس کا وہ جو دعویٰ تھا کہ آپ ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائیں گے، ہم اس دعوے کو سچ ثابت نہ کر دیں۔ السلام علیکم۔